إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ غزوہ احد کے واقعات پر تبصرے کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے، اور اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو توکل کی تاکید فرمائی تھی کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالی بھروسہ رکھنے والوں پر، توکل کرنے والوں پر محبت کا معاملہ فرماتا ہے۔ اسی سلسلے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی ایک طرح سے وجہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، وَإِن یخذلکم، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ یعنی جو کچھ نفع و ضرر پہنچتا ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کی مدد ہوتی ہے، وہ اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہر معاملے میں توکل کا شیوہ اختیار کرنا ہی عقل مندی کا تقاضا ہے، کیونکہ جو کچھ نفع پہنچنا ہے یا جو کچھ مدد آنی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ چنانچہ آخر میں فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ پھر آگے آیت کریمہ میں
فرمایا گیا کہ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ اس جملے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جیسا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ تیر اندازوں کے ٹیلے کو چھوڑنے والے یہ سوچ کر ٹیلے سے باہر آئے تھے اور میدان جنگ کی طرف بڑھے تھے کہ مال غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں تو ہم بھی جا کر مال غنیمت کے جمع کرنے میں شریک ہوں۔ تو اس سیاق میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض تم اس مال غنیمت کی تقسیم میں یا مال غنیمت کو جمع کرنے میں تم شریک نہ ہوتے تو بالآخر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود مال غنیمت کو تقسیم فرماتے۔ وہ مال غنیمت کے تقسیم میں کوئی خیانت تو نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، ایسے جلیل القدر پیغمبر، ان کے بارے میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ مال غنیمت میں کوئی ناانصافی سے کام لیں گے؟ لہذا مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے وہاں سے چل کر آنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں تھا۔ دوسری ایک وجہ اس آیت کریمہ کو اس سیاق میں لانے کی یہ بھی ہے کہ جامع ترمذی کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت کا میں سے کوئی ایک چادر کہیں گم ہو گئی تھی، اور اس چادر کی گم ہونے کی کچھ تلاش جاری تھی، تو کسی نے یہ کہا یا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ چادر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ یہ خیال اس وجہ سے بھی آ سکتا ہے کہ یہ خیال کرنے والا منافق ہو، اور اس وجہ سے بھی آ سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو لیکن وہ یہ سمجھ کر یہ خیال کر رہا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مکمل اختیار ہے تو اس واسطے وہ کوئی چیز اگر اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو اس خیال کی تردید کرتے ہوئے بھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ فرمایا گیا کہ کسی نبی سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی مال غنیمت میں خیانت سے کام لے۔ اور پھر آگے ایک مال غنیمت کی خیانت کا ایک مستقل حکم بیان فرما دیا۔ نبی سے تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کوئی اور اگر کرے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ فرما دیا وَمَن یغلل، اور جو مال غنیمت پر خیانت کرے تو یأتی بما غل یوم القیامہ، تو قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جس کی اس نے خیانت کی ہے۔ حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خیانت کر کے کوئی مال جمع کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے کندھوں پر سوار ہو کر وہ آئے گا، وہ مال جس کی خیانت کی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جانور خیانت کے طور پر لے لیا تھا تو وہ جانور اس کے کندھوں پر سوار ہوگا، تو قیامت کے دن وہ اس کو لے کر آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یوں تو خیانت کیسی بھی ہو حرام ہے۔ اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے اور وہ اس میں خیانت کرے تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی ایک شخص کے مال میں کوئی آدمی خیانت کرے یا اس میں کوئی چوری کرے تو اس کا گناہ اور وبال اگرچہ بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ ایک آدمی ہے، اس سے اگر کبھی معافی مانگ لی یا اس نے معاف کر دیا تو یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی سے معافی مانگ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ لیکن اگر
کوئی مال ایسا ہے کہ جو کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، اس میں بہت سے افراد شریک ہیں، جیسے کہ مال غنیمت میں خیانت، کیونکہ اگر کوئی مال غنیمت میں خیانت کرے تو مال غنیمت کسی ایک آدمی کا نہیں ہوتا، اس میں پوری قوم حصے دار ہوتی ہے، تمام مجاہدین حصے دار ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی وہاں سے لے گا تو اس کے معنی یہ کہ ان سارے مجاہدین کے حق کی پامالی کا وہ مرتکب ہوا جن کا اس میں حصہ تھا، لہذا ان کی معافی کرانا بھی بہت مشکل، کس کس سے آدمی معافی مانگے۔ اور یہی حال ہر اس مال کا ہے جو قوم کا مشترک مال ہو، جیسے سرکاری املاک ہوتی ہیں، بعض لوگ سرکاری املاک کو تباہ کرنے یا اس کو خراب کرنے یا اس میں کوئی تصرف کرنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن یہ کسی ایک شخص کے مال کی چوری کرنے سے کہیں زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ کوئی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ وہ کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، پوری قوم کا اس میں حق ہے، اور اگر آپ نے اس کے اندر حق تلفی کی ہے تو ساری قوم کا حق برباد کیا، اور اس سے معافی مانگنا کوئی آسان کام نہیں کہ آدمی ساری قوم سے معافی مانگتا پھرے، ممکن بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملے کے اندر قرآن کریم نے جو بات فرمائی ہے اس کو مال غنیمت کی خیانت کا خاص طور پر جو ذکر کیا ہے وہ اس کی اس سنگینی کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا ہے، اور یہی معاملہ ان سب چیزوں کا ہے، ان سب اداروں کا ہے جو چندوں سے چلتے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ہسپتال ہیں جو چندے سے چلتے ہیں، ان میں سے ایک ایک پیسہ جو ہے اس میں سارے چندہ دہندگان کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے اندر خیانت کرے گا تو ان سب کی حق تلفی لازم آئے گی، اور پھر اگر کبھی معافی کرانا چاہے تو ان سب سے معافی کرانا کیسے ممکن ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو آدمی ایمان لایا ہو، نیک کام کرتا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرتا رہا ہو، وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو غلط کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو دعوت دے رہا ہے؟ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجات مختلف ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ اس تمام چیزوں کو دیکھتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس کائنات کی تخلیق کی حکمت بھی یہی ہے کہ اچھوں کو انعام دیا جائے، بروں کو سزا دی جائے۔ اگر آخرت نہ ہو، جنت اور جہنم نہ ہو، جزا و سزا نہ ہو، تو اچھے اور برے سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے، اور کسی ظلم کرنے والے کو ظلم کا بدلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جب انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر چونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر آ گیا تھا، اور آپ کو یہ تعلیم بھی دی گئی تھی کہ وہ صحابہ کرام سے مشورہ کریں، تو آگے صحابہ کرام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان کے لیے کتنا بڑا احسان اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ بظاہر اس بات کو یہاں لانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے
مشورہ لینے کا حکم دیا گیا، تو کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ مشورہ لینے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو ادنا درجے کا ہو معاذ اللہ، اور ایسے لوگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے جو اعلیٰ درجے کے ہوں۔ تو یہاں جن سے مشورہ لیا جا رہا ہے، کہیں ان کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور انہیں پاک صاف بنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو ایک عظیم احسان قرار دینے کے بعد آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد بھی بیان فرمائے گئے ہیں، اور یہ بیانی وہی مقاصد ہیں جو پہلے سورہ بقرہ کے اندر گزر چکے ہیں، اور ان کی تفصیل بھی وہاں پر میں عرض کر چکا ہوں، یعنی آیات قرآنی کی تلاوت، کتاب اللہ کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، اور صحابہ کرام کو پاکیزہ بنانا، پاک صاف کرنا۔ تفصیل اس کی پہلے گزر چکی ہے، لیکن اس آیت میں دو باتیں نئی ہیں۔ ایک یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو احسان قرار دیا، اور احسان کے لیے فرمایا کہ مومنوں پر احسان ہے۔ یہاں مومنوں پر احسان کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے والے وہی تھے، ورنہ آپ کی تشریف آوری احسان تو پوری کائنات پر تھا، تمام انسانیت پر تھا، کیونکہ آپ نے پوری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس احسان کا فائدہ جن لوگوں نے اٹھایا وہ وہی تھے جو آپ پر ایمان لائے، اس لیے خاص طور پر مومنین کا ذکر فرمایا۔ دوسری بات جو یہاں خاص طور پر ذکر فرمائی گئی احسان کے طور پر، وہ یہ کہ رسول بھیجا ہم نے انہی میں سے بھیجا، من انفسہم۔ یہ احسان اس لیے خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر فرض کرو کوئی پیغمبر آ جاتا فرشتہ بن کر یا کوئی جن بن کر، تو وہ انسانوں کی نفسیات اور ضروریات سے واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر فرشتہ ہوتا تو اس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کوئی اور خواہش پیدا ہوتی ہے، تو کہنے والے کہہ سکتے تھے بھائی یہ جو اس قسم کے پاک بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کو تو خواہشیں کوئی نہیں ہیں، ان کو تو حاجتیں کوئی نہیں ہیں۔ لیکن جب انسانوں میں سے بھیجا من انفسہم، تو وہ انسان ایسے کہ جن کے اندر وہ تمام بشری تقاضے موجود ہیں جو انسانوں کے اندر ہوا کرتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، خواہشات بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ بتایا کہ ان تمام خواہشات اور حاجات کے باوجود اللہ کی اطاعت کس طرح کی جاتی۔ اس لیے ان میں سے ہونا یہ ایک خاص طور پر یہ ایک مستقل احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انہی میں سے بھیجا تاکہ وہ نمونہ بن کر دکھا دے کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس طرح کرتا ہوں اس کا ایک نمونہ، بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔